شادی کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے۔ نکاح کے علاوہ جنسی تعلقات رکھنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ نکاح کا راستہ اسلام کا راستہ ہے، زنا کا راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نشانیاں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، فرمایا میں نے تمہارے اندر سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور پھر ان میں روح پھونکی تو ان کی جو سب سے نیچے والی پسلی ہے نا، جو سب سے نچلی رب ہوتی ہے، یہ سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے، سٹرکچر ہے، اسکیلیٹل ہے، اس میں سے ہماری ماں حوا پیدا ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے پھر تناسل کا پیدائش کا سلسلہ شروع کیا، آگے پھر شادیوں کے نظام چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جو جوڑے صبح کے وقت دیتا اور جو جوڑے شام کے وقت پیدا ہوتے ان کی پھر اپوزٹ میں آپس میں شادیاں ہوتی۔ دیکھیں نا، عمومی طور پر تو ہم سارے ہی آدم کی اولاد ہوئے نا، سارے آدم کی اولاد ہیں، گورے کالے چائنیز نیلے پیلے جو کچھ ہیں، تو پھر تو سارے بہن بھائی ہیں نا ہم اصولی طور پر تو۔ لیکن آدم علیہ السلام کی جو اولاد لڑکیاں لڑکے صبح پیدا ہوتے تھے اور جو شام کو پیدا ہوتے اکٹھے، کیونکہ اس وقت اللہ نے نظام چلانا تھا، ان کی آپس میں اپوزٹ شادیاں ہوتی۔ جو ایک وقت میں پیدا ہو رہے ہیں وہ سگے بہن بھائی، اور جو الگ وقت میں پیدا ہو رہے ہیں وہ آپس میں نکاح کر سکے۔ اللہ اس وقت کا نظام تھا۔ اب دیکھ لیں، ایک دادے کی اولاد ہے، ایک ہی دادا ہے نا، ایک ہی دادی ہے، ایک ہی خون ہے، آگے اس کے 4 بیٹے ہیں 5 بیٹیاں، اب ان کی اولاد آپس میں شادیاں کرے گی، لیکن ایک ماں باپ کی اولاد یا ایک باپ کی اولاد یا ایک ماں کی اولاد یا دودھ سے جو حرام ہے وہ نہیں نکاح کریں گے۔ نظام ہے اللہ کا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری نشانی ہے کہ میں نے تمہارے اندر سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا اور پھر تمہاری بیویاں بنائیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور تمہاری آپس میں محبت رحمت کے جذبے ہم نے بنا دیے۔ کسی کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا جو ساری ہے نا، یہ فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ دیکھیں نا، آپ آکسیجن لے رہے ہیں، فائدہ لے رہے ہیں، پانی سے فائدہ، سورج کی روشنی سے فائدہ، ہوا سے فائدہ، پنکھے سے فائدہ، گاڑی سے فائدہ، جانور سے فائدہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے بینیفٹ کے لیے پیدا کی ہے۔ اسی طرح ہے نا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ مکھیاں ہیں نا، ہاں جی، مکھی، یہ مکھیاں مغرب کے بعض ممالک نے ختم کر دی تھیں کہ جی گندگی ہے، مکھی ہے، کنٹامینیشن کرتی ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ اب جب انہوں نے مکھیاں ختم کی، تلف کی کیمیکل کے ساتھ، تو کچھ عرصہ کے بعد وہاں پر بہت ساری بیماریاں ہونا شروع ہو گئیں۔ اب حدیث ثابت ہوئی کہ مکھی کے ایک پر میں شر، وبا، اور ایک میں شفا ہے۔ یہ مکھی جہاں شر کا کام کرتی ہے، وہاں یہ کچھ ایسے فرینڈلی بیکٹیریا اور کچھ پودوں کے اگانے میں بھی مدد کرتی ہے جو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ وہ نظام ہی فطرت کا سارا خراب ہو گیا۔ پھر انہوں نے دوسرے ملکوں سے مکھیاں پکڑ کر اپنے ملک میں چھوڑی، ساڈا تو سسٹم ہی نہیں چلتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نظام فطرت جو اللہ نے قائم کیا نا، اسے جو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اب دیکھ لیں، آج ہم نے نکاح کی بات کریں نا تو لوگوں کو غصہ آتا ہے، ایک کے بعد دوسرے نکاح کی بات کریں تو عورتوں کو غصہ آتا ہے، حالانکہ یہ اللہ کے قوانین ہیں، اسلام میں، قرآن میں آیات ہیں۔ فرمایا الدنیا کلھا متاع، ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔
وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے اچھی فائدہ اٹھانے کی چیز تیری نیک بیوی ہے۔ اچھا میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کسی چیز کو نیک بیوی کے مقابلے میں کھڑا ہی نہیں کیا، یہ چھوٹی بات ہے۔ فرمایا تیری ہر چیز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، تیرا اے سی، تیرے گھر، تیرے بنگلے، تیرا پیسہ، تیرے جانور، تیری گاڑیاں، تیرے بیٹے، تیری اولاد، سب کچھ تیرے لیے فائدہ کی چیز ہے، لیکن ان سب میں سب سے بیسٹ کیا ہے؟ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، جو تیری نیک بیوی ہے نا وہ سب سے بہتر ہے۔ اور اگر بد ہو تو گھر جہنم، اگر نیک ہو تو گھر جنت۔ اللہ اکبر۔ اب میرے بھائیوں، رشتہ کیسے کرنا ہے؟ ہمارے ہاں رشتہ ہوتا ہے عمومی طور پر 4 چیزوں کی بنیاد پر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی عورت سے بھی شادی کرتے ہو تو 4 میں سے کچھ وجوہات کی بنیاد پر کرتے ہو۔ اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال یعنی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی برادری اور نسب کی وجہ سے، اور اس کی نیکی اور دین کی وجہ سے۔ 4 چیزیں۔ فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اول نمبر پر اس کی نیکی کو دیکھے، اس کے دین کو دیکھے، اس کے اخلاق کو دیکھے، اس کے بعد وہ باقی چیزیں دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے۔ لیکن ہمارے ہاں باقی چیزوں کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ جی پیسہ چنگا ہونا چاہیے، ہاں جی، خوبصورتی، نسب، دین کی ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، نہ لڑکوں کی دفعہ، نہ لڑکوں کی دفعہ، نہ لڑکیوں کی دفعہ۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جب دین کو ترجیح یا پریورٹی نہیں دی جاتی تو میرے بھائیوں پھر حسن و جمال بھی 4 دن کا، مال بھی 4 دن کا، اور نسب کی تو ویسے شریعت نے اتنی بات ہی نہیں کی، دین کی بات کی ہے اسلام نے۔ اگر نسب کی بات ہوتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمیہ سیدہ اپنی سگی پھوپھو کی بیٹی کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام سیدنا زید ابن حارثہ کے ساتھ نہ کرتے، سیاہ رنگ کے، بکتے بکاتے آئے، اتنے موٹے ہونٹ، اور سگی پھوپھو کی بیٹی میرے بھائیوں جو بعد میں رسول اللہ کی زوجہ بھی بنی، زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی پہلی شادی کس کے ساتھ اللہ کے نبی نے کروائی؟ حضرت زید کے ساتھ۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان کی شادی عبد الرحمن بن عوف قریش کے 10 مبشرہ کے صحابی ان کی بہن کے ساتھ ہوئی۔ نسب کو توڑا اللہ نے، نسب نہیں، دین کو پریورٹی دی۔ ہاں اگر تجھے دین ملتا ہے، ساتھ نسب بھی ملتا ہے، ساتھ خوبصورتی بھی ملتی ہے، اگر مال والی بھی ہے، حلال ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ ان باقی 3 چیزوں سے منع نہیں کر رہا، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے پریورٹی دین کو دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں پہلے نمبر پر تو 4 چیزوں میں سے آپ نے دین کی پریورٹی دینی ہے۔ مثلا کوئی رشتہ آپ کی بیٹی یا بیٹے کے لیے آیا، آپ نے پہلے نمبر پر یہ سوال کرنا ہے دین اور اخلاق اس کا کیسا ہے، نمازی ہے، بے نماز ہے، شرابی زانی تو نہیں، عورت بے پرد لچر تو نہیں۔ یہ چیزیں آپ کی ذمہ داری میں شامل ہیں، اور اگر آپ یہ دین کی پرائرٹی کو نہیں رکھیں گے تو پھر میرے محترم بھائیوں تباہی اور بربادی ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے دین اور اخلاق پر مطمئن ہو اور تم اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی اس کے ساتھ نہیں کرتے تو تم معاشرے میں فتنے کو دعوت دو گے۔ فتنے کیوں ہیں آج کل شادیاں ہوتی ہیں بزنس میرجز، ہیں جی، لالچ کی بنیاد پر، چودراہٹوں کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر۔ دین کو کون دیکھتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھتا دین کو۔ اور میرے بھائیوں یقین کریں، اگر آپ دین کی بات کریں،
لوگ اس قدر بے دین ہو چکے ہیں کہ غریب ترین لوگ اور یتیم بچیاں بھی ہوں پھر بھی وہ ظالم قرضے اٹھا کے لوگوں سے زکاتیں مانگ کے وہ رسمیں پوری کریں گے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس پر کم خرچ ہو. یار ایک دفعہ مثال تو بن کے دکھاؤ کہ تیرا نکاح ہو, تیرے بیٹے کا نکاح ہو, تیری بیٹی کی شادی ہو, تو سادہ اللہ کے نبی کے دین کے مطابق وہ شادی کر کے دکھائے. یہ بارات, صحرا بندیاں, تیل, مائیوں, مہندی, اللہ کی قسم یہ کلن ہندوؤں کی رسمیں, کوئی شریعت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. گناہ کا کام ہے, ناجائز امور ہیں. 10 دن میرے بھائیوں ہمارے ہاں وہ فنکشن ہی نہیں ختم ہوتے. 10 لاکھ روپیہ لہنگوں پر اور میک اپس پر لگا کے پلکنگیں کر کے پورے جسموں کے بال عورتوں نے اکھیڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے عورت پر جو اپنے چہرے کے بال اکھاڑتی ہے, اپنے جسم کو گدواتی ہے, اپنے دانتوں میں خلا پیدا کرتی ہے. سادہ نظام ہی ختم کر دیا. لاکھوں روپے باراتوں پر, مہندیوں پر, فنکشنز پر, اتنے جوڑے لے کر آؤ, اتنے کلو جناب ڈرائی فروٹ لے کر آؤ, اتنا یہ لے کر آؤ, ہر ایک کا یہ جائے گا, فلانے کا یہ جائے گا. یہ سارے لامتناہی سلسلے میرے بھائیوں غیر شرعی ہیں. اور وہی بندہ جو اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی پر لاکھوں لگا کر, ہم نے دیکھا ہے جس کو اللہ نے زمین دی وہ جناب ایکڑوں کے ایکڑ بیچ کر نکاحوں پر لگا رہا ہے, جائیدادیں بیچ کر, قرضے اٹھا کر لوگ شادیاں کرتے ہیں. پچھلے دنوں میرے پاس ایک بندہ سوال, یہ ابھی رمضان میں, کہ جی بچی ہے, اس کی شادی کرنی ہے, اس کو جہیز دینا ہے, اس کا یہ بنانا ہے, اس کا وہ بنانا ہے, تو کیا ہمارے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے؟ زکوٰۃ ان کے لیے ہے جس کو روٹی نہیں ملتی, جو بیچارہ کھانے پینے سے, دوائی سے مجبور مر رہا ہے. تیرے لہنگے بنانے کے لیے یا تیرے 10 لاکھ کا جہیز بنانے کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. اور پھر ہم نے دیکھا وہ شخص پوچھنے والا کہ واللہ آج کا امیر بندہ بھی ایسی شادی نہ کر سکے. ٹرکوں کے ٹرک مال جا رہا ہے, قرض اٹھا کر میرے بھائیوں باراتیں اور ساری رسمیں. اب دیکھیں نا, زکوٰۃ کا مال لیا, ساری رسمیں, تیل, مہندیاں, مائیوں اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں, یہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے استعمال کرتے ہیں. نیک لڑکی کی شادی کرواؤ سنت کے مطابق. اللہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی تو مشکل کیوں کرتا ہے؟ ہمارے ہاں مرنا بھی مشکل ہے, جینا بھی مشکل ہے, شادی بھی مشکل ہے. مر گیا تو میرے بھائیوں قول شریف کے اوپر جب تک وہ 100 بکرا ذبح نہ کرے چودھری صاحب دی ناکی نہیں اچھی ہوندی. غریب بھوکا مار رہا ہے, فلسطینی مسلمان غزہ کا, کشمیر کا مرتا رہے, اسے کوئی ٹینشن نہیں, وہ اپنی شادی پر کروڑوں لگائے گا. پھر ہوتا کیا ہے, پھر جب ایسی رسموں کے مطابق کی ہوئی شادیوں میں دلہنیں گھر آتی ہیں تو میرے بھائیوں پہلے دن نہیں تو دوسرے دن لڑائی جھگڑے, برتن کھڑکنے شروع ہو جاتے ہیں. فتنہ, نہ عورت کو اس کے حقوق پتہ, نہ مرد کو حقوق پتہ. میرے بھائیوں ایک دوسرے کے ساتھ پھر وہ شیطنت کے سلسلے. اس لیے سنت کے مطابق نکاح. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں, عام بندہ نہیں ہے. عشرہ مبشرہ, سب سے قریبی جانثار, شروع کے پہلے چند لوگوں میں مسلمان ہونے والے. انہوں نے مدینہ کے اندر رہ کر شادی کی, صحیح البخاری میں حدیث ہے. اچھا, اس وقت کا جو مدینہ تھا نا, یہ آج جتنی مسجد نبوی ہے نا پوری, جو لوگ گئے ہیں سین سمیت, یہ تقریباً اتنا مدینہ تھا بما بازاروں کے. اور مسجد نبوی سے باہر جہاں سین ختم ہوتا ہے, اس سے تقریباً 200-300 میٹر دور سقیفہ بنی سعدہ کا ایک چوک ہے جہاں درختوں کا جھنڈ ہے, جو دارا تھا,
باہر شہر سے. آج وہ مدینے کا ایک چوک ہے چھوٹا سا مسجد نبوی کے ساتھ. اتنا سا مدینہ تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا. رسول اللہ کو اگلے دن ملے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عبد الرحمن کیا آپ نے شادی کر لی؟ کہا جی. آپ نے دیکھا کہ ان کے کپڑے پر زعفران کا نشان لگا ہوا تھا. اس وقت یہ میک اپ وغیرہ زعفران سے کیا جاتا تھا. عورت کا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا اس وقت بھی جائز تھا, آج بھی جائز ہے. لیکن پلکنگ کرنا, لمبے لمبے ناخن رکھنا, جسم کے بال اکھیڑنا, یہ نہیں جائز. حرام آمیزش سے بنی ہوئی لپسٹکس اور آرنامنٹس استعمال کرنا یہ نہیں جائز. کرے وہ بناؤ سنگھار جائز چیزوں سے, مہندی لگائے, خوشبو کا استعمال کرے خاوند کے لیے, خاوند کے لیے. اب جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہی نہیں, کوئی پتہ نہیں. آپ کو پتہ چلا, کہا شادی کر لیا ہے جی یا رسول. فرمایا اب آپ پر لازم ہے کہ آپ ولیمہ کریں, چاہے ایک بکرا ہی لے کر ذبح کر دو, صرف ایک بکرا. ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب اللہ کے نبی کا نکاح ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں پنیر کے تھوڑے سے ٹکڑے لے کر, تھوڑا سا ستو لے کر, انہیں مکس کر کے اور تھوڑا اس میں گھی ڈال کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا. کہا یہ میرا ولیمہ ہے. سادہ شادیاں, جب سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق نکاح ہوں گے. اب دیکھیں نا, یہاں 500,000 بندہ جمع ہے, کسی نے نکاح کرنا ہے, یہاں آئیں, عورت بھی نماز پڑھے, مرد بھی نماز پڑھیں, مسجد میں نکاح ہو جائے. کوئی ایک آنے کا خرچہ ہوگا, نہ ہال بک کروانا پڑے گا, نہ 1,000 روپے 1,200 روپے پر ہیڈ ہوگا, نہ قرضہ اٹھانے کی ضرورت. اور آپ نے دیکھا ہے کہ بچیوں کے والدین, جہیز نے کمر توڑی, نکاح نے کمر توڑی, حال کے پیسوں نے کمر توڑی. وہ بیچارہ پہلے ساری زندگی ذلیل ہوتا رہا, پھر بڑھاپے میں وہ قرضے اتارتا رہتا. یہ کوئی چکر نہیں ہے. اچھا, کام سارے کا سارا ناجائز. حالانکہ اصول کیا تھا, مرد کے لیے جس نے نکاح کرنا ہے نا, مرد کے لیے عورت والوں سے, لڑکی والوں سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا ہی صریحاً حرام ہے. 1 روپے کی ڈیمانڈ. وہ اپنی خوشی سے کوئی اپنی بیٹی کو, اپنے داماد کو گفٹ کرے, الگ بات ہے. جہیز کے نام پر, تحفوں کے نام پر, میرے بھائیوں یہ جو لامتناہی سلسلے ہیں, ان کی وجہ سے لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں, 40 سال عمریں ہیں, رشتے ہوتے نہیں. اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ سوشل میڈیا میں زنا, بدکاری, بے حیائی, یارانے. پھر یہ نتیجے نکلیں گے. لڑکی گھر سے کالج جائے گی, باہر یار کے ساتھ. شریف پیرنٹس ہیں, کیا کریں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا, نکاح کو مشکل بنا دیا. سنت کا طریقہ چھوڑ کر ہم عذابوں میں مبتلا ہو گئے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے بھائیوں اتنا سادہ نکاح ہو, اتنا سادہ نکاح ہو کہ ولیمے میں کوئی شخص جتنا کر سکتا ہے کر لے. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ولیمہ کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے بڑا سادہ سا نکاح کرنے کا طریقہ رکھا ہے. نکاح میں 4 شرطیں ہیں, یہ سارے بھائی یاد رکھ لیں. ہر شخص اپنا نکاح خود بھی پڑھا سکتا ہے, یہ سارے تکلفات ہیں. کوئی مولوی پڑھا لے, لڑکے کا باپ پڑھا لے, لڑکی کا باپ پڑھا لے, کوئی شخص بھی. 4 شرطیں ہیں نکاح کی. پہلی شرط, لڑکی لڑکے کا راضی ہونا, ایجاب و قبول. اگر لڑکی کماری ہے تو اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے. اگر لڑکی طیبہ ہے, مطلقہ یا بیوہ, تو وہ زبان سے کہے گی میں نے کرنی ہے شادی. دوسرے نمبر پر ولی, لڑکی کا باپ, بھائی, جو قریبی اس کا رشتہ دار زندہ ہے, اس کا موجود ہونا, اس کا کانسنٹ, اجازت لازم ہے. یہ نہیں کہ جو لڑکی اچھی لگی اسے ہاتھ پکڑا اور جا کے عدالت میں شادی کر. یہ سارے کا سارا میرے بھائیوں باطل برٹش نظام ہے. لا نکاح الا بولی,
ولی کے بغیر شادی ہوتی نہیں، رسول اللہ کا واضح فرمان۔ تیسرے نمبر پر حق مہر، مہر ادا کرنا، اور مہر تھوڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جناب 2000 روپے، وہ پرانے بابے کے 32 روپے 8 آنے، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مہر، حق مہر، خزانوں کے خزانے دینے کا بھی ذکر کیا، اور جس کے پاس نہیں تھا رسول اللہ نے فرمایا جا ایک لوہے کا کڑائی لے آ۔ کہا جی یہ بھی کوئی نہیں، کہا قرآن آتا ہے، صحیح بخاری کتاب النکاح کی حدیث ہے، قرآن آتا ہے، جی قرآن آتا ہے، فرمایا جا پھر جتنا قرآن تجھے زبانی یاد ہے اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، میں تیری شادی کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ اور جس کے پاس خزانہ ہے وہ خزانہ دے گا۔ ایک بندہ 2 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہا ہے، میں کئی دفعہ خود نکاح پڑھانے جاتا ہوں، ہاں جی حق مہر کتنا ہے جی 2000، میں کیا نا کتنی کمائی ہے تیری مہینے کی؟ کہتا ہے اتنی۔ میں نے کہا 1 مہینے کی تنخواہ دے اس کو، وہ تیری بیوی بنے گی، مہر دے اسے۔ وہ دیتے ہیں پھر، اور لڑکی والے مجھے کہتے ہیں جی تسی یہ ساڈا رشتہ نہ میں ہے، رشتہ کیوں ٹوٹنا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ کروڑ پتی آدمی ہے، 2000 روپے مہر دے رہا ہے۔ صرف اور صرف ہمارے ہاں مہر دیتے ہیں رسم سمجھ کر، دین سمجھ کر نہیں دیتے۔ مہر کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ عورت اللہ نے اللہ کے نام پر تیرے لیے حلال کی، تو اس کو مال دے تاکہ اس کی تالیف قلب بھی ہو، اور وہ اس مال کو جہاں چاہے خرچ کرے، وہ اس کی ملکیت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص، یہ ہمارے ہاں معجل مہر ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے غیر معجل جو فوری طور پر ادا ہو گیا، ہونا یہی چاہیے، نقد دو جو دینا ہے، سونا دینا ہے، پیسہ دینا ہے، دو فارغ۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے میں بعد میں دوں گا، یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر اس کی نیت ہے کہ میں نے دینا کوئی نہیں، 10 لاکھ 20 لاکھ لکھوا دیتے ہیں نا لوگ، نیت ہے وہ کہ میں نے مہر دینا کوئی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زانی ہے، زانی، اس کا کوئی نکاح نہیں، وہ بدکاری کر رہا ہے۔ جس کا مہر نہ دینے کا ارادہ ہو، ہاں مہر دینے کا ارادہ ہے، کل کو تیری بیوی اپنی مرضی سے تیری حالت دیکھ کر کے جا میں تجھے مہر معاف کرتی ہوں، یہ جائز ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اعلانیہ نکاح، ہاں جی اعلانیہ نکاح ہو، یہ چھپے ہوئے رشتے، اصل میں نکاح کے اعلان کا سب سے بڑا ذریعہ ولیمہ ہے۔ شریعت نے سب سے بڑا ذریعہ کیا رکھا ہے؟ ولیمہ، کہ لوگوں کو بلاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ۔ ہمارے ہاں میرے بھائیوں یہ جو لڑکی والوں کی طرف سے کھانا کھلانے کا رسم ایجاد ہوئی ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل کھانا کس نے دینا ہے؟ مرد نے ولیمہ کرنا ہے، یہ اس پر ذمہ ہے، لڑکی والے کھانا نہیں دیں گے، ولیمہ کرے، اعلانیہ نکاح ہو۔ اور میرے محترم بھائیوں، جب نکاح اعلانیہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر جب آپ کو دعوت دی جائے، دعوت قبول کرنے کا حکم دیا کہ جب دعوت تمہیں ولیمے کی دی جائے تو تم اس دعوت کو قبول کرو۔ اور حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی شخص کا نفلی روزہ ہو، فرض روزہ نہیں، نفلی روزہ ہو، اور اس کو ولیمے کی دعوت آ جائے، اسے چاہیے کہ اپنا نفلی روزہ افطار کر کے ولیمے کی دعوت اختیار کرے۔ کتنی بڑی دعوت ہے ولیمے کی! اگر آپ کو دعوت آئی ہے، آپ اگر وہاں نہیں جا سکتے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اگلے کو عذر بیان کریں، یہ ویسے ہی نہ جانا ناجائز ہے۔ فرمایا سب سے برا ولیمہ وہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں صرف مالدار لوگوں کو تو بلایا جائے پر غرباء اور مساکین کو دھکے دیے جائیں، اور حرام ہے ایسا ولیمہ۔ محدثین نے اس پر باب باندھے ہیں، ایسا ولیمہ ہے ہی حرام جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ تو جن لوگوں نے ولیمے کرنے ہیں وہ امیروں کو بھی بلائیں، معتدل لوگوں کو بھی بلائیں، اور اپنے رشتہ داروں میں سے غرباء
کمزور لوگوں کو بھی بلائیں، اور اگر رشتہ داروں میں کوئی کمزور نہیں ہے تو پھر اپنے محلے دار، قریبی، ان میں سے کمزور لوگوں کا بیلنس رکھیں، کم از کم آدھے لوگ کمزور ہونے چاہیے۔ پتہ چلے فلاں کی شادی ہے اور یہاں دیکھو یہ کتنا اعلیٰ لباس والے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کمزور ہیں، ہاں ان میں وہ دیندار لوگوں کا انتخاب کرے۔ آج بھی الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں نمازی خاندان ہیں جو لوگ شاید عید پر بھی انہیں گوشت نہیں ملتا۔ یہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ فرمایا شر الطعام، سب سے شر والا کھانا وہ ہے ولیمے کا جس میں مالدار آئے لیکن غریب نہ آئے۔ اور پھر سنن ابو داود کی حدیث ہے، فرمایا تیرا کھانا صرف نیک کھائے، بد کردار کو دعوت دینا، شرابی زانی کو دعوت دینا، بدماش گنڈے کو دعوت دینا یہ حرام ہے، شریعت میں بالکل اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ فرمایا المرء من حبہ، جس کے ساتھ تیری محبت ہوگی تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ ہونا ہے، اور تیرا کھانا وہ کھائے جو نیک ہے، متقی ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں سب سے بڑا حصہ شادی کا وہ نکاح ہے۔ ہمارے ہاں نکاح کا پتہ ہی نہیں چلتا، مولوی صاحب آتے ہیں 1-2 منٹ میں، جناب اس کو یہ ہوتا ہے مینو میرا 5000 لبے، میرا 5-10 ہزار مجھے ملے میں تو جاؤں۔ حالانکہ اصل نکاح ہے، سب سے اہم اس کا حصہ نکاح اور ولیمہ۔ تو کم از کم جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اپنے بچوں کی شادیوں پر، اپنی شادیوں پر یہ ضرور اللہ سے عہد کریں کہ میں انشاءاللہ وہاں قرآن و سنت کی دعوت دوں گا لوگوں کو۔ کئی لوگ ہمیں بلاتے ہیں کہ جی نکاح پڑھانا ہے آپ نے، میں ان سے یہ اکثر کہتا ہوں کہ یار دیکھ تو نے اتنے لاکھ لگایا ہے، ایک ساؤنڈ سسٹم منگوا، 10 منٹ سے زیادہ میں نہیں لوں گا، کم از کم تیرا سارا اجڑ خاندان جمع ہے، ان کو دعوت تو دے، پتہ چلے انہیں نکاح ہوتا کیا ہے، شادی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، مردوں کے کیا حقوق ہیں۔ ہم نے صرف اور صرف نکاح کو میرے بھائیوں روٹی کھانے کا ذریعہ بنا لیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعا سیکھنے کا حکم دیا ہے سب کو۔ جب شادی پر جائیں تو نیا جوڑا لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ یہ دعا یاد کریں، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی الخیر، کہ اللہ تمہیں برکت دے اور تم لوگوں کو خیر پر جمع رکھے۔ یہ نکاح کے وہ مسنون طریقے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں نکاح والے دن یا ولیمے والے دن لڑکی اور لڑکا جن کی شادی ہوتی ہے کتنے فیصد ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ بتائیں، 1% بھی نہیں۔ کوئی درمیانے قسم کا نمازی بھی ہو وہ اپنی شادی پر نماز سے فارغ، ولیمہ کھانے والے رشتہ دار گھر والے وہ بھی کہتے ہیں بس یہ 2 دن ہم آزاد ہیں۔ اکثریت کی یہ حالت ہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ فرمایا تیرا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا، جا کر 2 رکعتیں ادا کرو۔ 2 رکعتیں کس نے ادا کرنی ہے جب اس نے اپنی مغرب عشاء ہی نہیں پڑھی؟ پھر مسنون دعا جو ازدواجی تعلق سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور جو وہ نہیں پڑھتا فرمایا پھر شیطان اس میں باقاعدہ حصہ لیتا ہے۔ اور پھر شیطان جب مس کرے گا کسی بچے کو تو پھر میرے بھائیوں لے کے آتے ہیں ہمارے پاس، جی اولاد بڑی نافرمان ہے، بڑی بدتمیز، ماں باپ کی قدر نہیں کرتی، آگے سے بولتے ہیں، کہتے ہیں نا لوگ وجہ کیا ہے؟ تو جب اپنی بیوی کے پاس گیا تو نے دعا پڑھی؟ تیرے نبی نے سکھائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تیری شریعت نے کہا تھا کہ یہ عمل کر،
تو نے مراثیوں کو پیسے دیے, تو نے لاکھوں لگایا, بینڈ والوں کو دیا, ویڈیو فلمیں بنانے والوں کو دیا, ہال والوں کو دیا, تو نے اتنا پیسہ برانڈز کے اوپر, کپڑوں کے اوپر خرچ کیا, لیکن تو نے ایک لائن کی دعا نہیں سیکھی. 1 ارب روپیہ لگا کر تو شادی کرے تب بھی وہی عورت تیرے گھر میں آئے گی. 1 لاکھ سے تو شادی کرے تب بھی وہی عورت تیرے گھر میں آئے گی. پر ارب لگا کر جو شادی کرے گا میرے بھائیوں, سوائے ولیمے کے, ولیمے پر کسی کے پاس ہے تو جتنا جی چاہے خرچ کرے. کھانا کھلانے میں اسلام نے منع نہیں کیا. حلال مال ہے تو اس کی زکات دیتا ہے, تو 1 کروڑ کا ولیمہ کر, شریعت منع نہیں کرتی. شریعت منع یہ کرتی ہے کہ غریبوں کو بھی بلا. باقی سارا خرچہ میرے بھائیوں وہ شریعت کے خلاف ہے. لیکن 1 لائن کی دعا میں نہ یاد کر سکا. اب دیکھیں نا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سچی. آپ کو جو حکم اللہ کی طرف سے آیا آپ نے آگے بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہ قیامت تک کے لیے دین ہے. کہتے ہیں نا ہم سارے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں نے بکرا لیا, جانور لیا, گاڑی لی اور میرا نکاح ہوا. فرمایا گاڑی لی ہے یعنی سواری, جانور ہے یا گاڑی ہے جو بھی ہے, اس کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ. شادی ہوئی ہے, پہلے نمبر پر جا کر سلام کر, اپنی عورت کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ. اللہم انی اسألوک خیرہا, یا اللہ میں سوال کرتا ہوں اس میں مجھے خیر عطا فرمانا. میرے پاس کئی آتے ہیں, کہتے جی زنانی بڑی بدتمیز ہے, گالیاں دیتی ہے, آگے سے بولتی ہے, اطاعت نہیں کرتی, فرما برداری نہیں کرتی, گھر کا سکون کوئی نہیں, ذلت ہے, پستی ہے. ہر روز میرے پاس نکاح کے مسئلے آتے ہیں, طلاقوں کے مسئلے آتے ہیں. تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ تو نے یہ دعا پڑھی تھی, کہنا سانو تو پتہ ہی نہیں. وہ مولوی جو 10,000 روپے 50,000 روپے نکاح پڑھانے کے لیتا ہے, اس ظالم کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے مقتدیوں کو بتاؤ یہ دعا یاد کرو, تاکہ وہ اپنی زنانی کے متھے پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھے, اس میں اللہ برکت ڈال دے. قسمم باللہ, منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درد دل بیان کر رہا ہوں. یہ شادیوں کے دن ہیں, افسوس ہوتا ہے میرے پاس 2 مہینے, 1.5 مہینہ, 2 ہفتے, 3 دن کے بعد طلاقوں والے کیس آتے ہیں. میں حیران رہ جاتا ہوں ہو کیا رہا ہے. ابھی ینگ بالکل جوڑا, یہ لاسٹ ویک میرے پاس آئے, کلینک پہ آگے, یہاں آئے, کسی نے نمبر دیا, کلینک پہ آگے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب رو رہا ہے. نہ دین کا پتہ, نہ طلاق کا پتہ, نہ نکاح کا پتہ, کچھ پتہ نہیں ہمیں. واللہ ہماری زندگیاں بالکل غیر مسلموں والی, صرف کلمہ پڑا ہوا ہے اور نام کے مسلمان, کوئی اور ہمارا عوام کا, اکثریت کا کوئی تعلق نہیں ہے دین کے ساتھ. فرمایا اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ, دعا پڑھ, یا اللہ اس میں خیر دے, برکت دے. پھر جب تو دعا پڑھے گا پھر اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں, یہ ساری دعائیں عام میرے بھائیوں اویلیبل ہیں. ہم بستری سے قبل بسم اللہ, اب دیکھو نام کس کا لیا, اللہ کا. واش روم میں جانا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بسم اللہ, یا اللہ تیرے نام کے ساتھ, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. پڑھتے ہیں نا دعا, ہم بستری سے قبل پڑھتے ہیں نا دعا. واش روم میں جانا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اس سے پہلے بھی بسم اللہ, یا اللہ تیرے نام کے ساتھ. اللہم, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, جنبنا الشیطان, یا اللہ ہم دونوں میاں بیوی کو شیطان سے بچانا. وجنب الشیطان ما رزقتنا, اور یا اللہ جو رزق اس میں سے تو ہمیں دے گا اس کو بھی شیطان سے بچانا. صحیح بخاری میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے اور امت کو کہا یہ ضرور کیا کرو. نہیں یاد ہوتی لکھ کے لگا لو یار, آپ عمل کر لیں اور انشاءاللہ تعالی
آپ دیکھیں آپ کی اولاد میں کتنا ڈفرنس آئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ہی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، عورت کو کوئی پتہ نہیں، مرد کو کوئی پتہ نہیں۔ عورت کا کیا حق ہے؟ عورت کا حق یہ ہے کہ وہ اپنی مال، اپنا جان، اپنی عزت کی حفاظت کرے، خاوند کی اطاعت کرے، اس کے گھر میں کسی کو داخل نہ ہونے دے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، پردے کا خیال رکھے، اس کی مال اور اس کے جان اور اس کی عزت کا خیال رکھے، اور اس کی فرما برداری کرے ہر معروف کام میں۔ کس میں؟ ہر معروف کام میں۔ اب پچھلے دنوں میرے پاس ایک میاں بیوی، لڑائی ہو گئی، شدید جھگڑا ہو گیا، عورت تھی بیچاری کچھ تھوڑا دین کا پڑھی ہوئی، اللہ اسے جزائے خیر دے، وہ کسی نے بتایا، وہ ہمارے پاس آ گئے، خاوند بھی بیٹھا ہے، اس کی عورت بھی بیٹھی ہے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ کہ جی یہ کہتا ہے کہ تو پردہ نہ کر، میک اپ کر، پلکنگ کر، یہ کر، وہ کر، لمبے ناخن رکھ۔ جی ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور میرے دوستوں کے سامنے آ کے چائے پیش کر، وہ کہتی ہے میں نے نہیں اس کے ساتھ رہنا، پڑھی ہوئی تھی کسی مدرسے کی بیچاری، قرآن پڑھ لیا ہوگا۔ اب جناب وہ باپ بھی دونوں سائڈ وہ کہتے ہیں یہ ظالم ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کیوں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایسے کیسز آ جاتے ہیں کہ مرد کہتا ہے نماز پڑھ۔ اب میرے پاس کئی سوالات کہ جی میں اپنی بیوی کو 10 سال ہو گئے فرض نماز کا میں کہہ کر تھک چکا ہوں، پر وہ نماز نہیں پڑھتی، کیا میں اس کو طلاق نہ دے دوں؟ شریعت ہی کوئی نہیں، فرائض ادا نہیں کرتے ہم۔ یہ بہت بڑا سقم ہے میرے محترم بھائیوں، خاوند کی اطاعت کرنی۔ خاوند اگر کہے کہ تو پردہ نہ کر، نماز نہ پڑھ، اس کی بات نہیں ماننی، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جاتی، لیکن معروف میں اس کی ہر بات ماننی، حتیٰ کہ عورت کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر جانا بھی جائز نہیں ہے خاوند کی اجازت کے بغیر۔ اور خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ بے جا اپنی بیوی کو اس کے خونی رشتہ داروں سے ملنے سے نہ روکے، بیلنس رکھے۔ یہ میاں بیوی کے حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے، تب جا کر مودۃ و رحمہ ہوگی۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، سادگی اختیار کرو، رسم و رواج کا رد کرو، سنت کے مطابق نکاح اور اچھا ولیمہ یہ دیندار شادی کی علامت ہے۔ اور جو پیسہ آپ نے مہندی پر، مائیوں پر، میرج ہالز پر اور میرے بھائیوں وہ سارے کنجر خانوں پر لگانا تھا، وہ اگر لاکھوں میں بنتا ہے، آپ وہ لاکھوں روپے کوئی مسجد بنوا دیں، صدقہ جاریہ بنوا دیں، کوئی 10 20 50 غریب لڑکیوں کی شادیاں کروا دیں، کسی مسکین کا بھلا کر دیں تاکہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ ورنہ تو میرے محترم بھائیوں حالات انتہائی دیگرگوں ہیں، اور ان شادیوں کے سیزن میں میں اب ذاتی طور پر لوگ مجھے نکاح کے لیے کہتے ہیں، کوئی آپ میں سے کوئی جو لوگ جانتے ہیں، میں ذاتی طور پر 2-3 سوال ضرور کرتا ہوں، کیونکہ میں نے نہ تو پیسے لینے ہوتے ہیں، نہ مجھے کوئی لالچ ہے، بلکہ میں نے الٹا اپنا کلینک چھوڑ کے جانا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے، اگر وہاں پر ڈولڈ مکہ کنجر خانہ ہے میں کوئی نہیں آنا، اور اگر میں آیا ہوا میں واپس چلا جاؤں گا۔ ایسی ذلت کہ آپ میرے بھائیوں سوچ نہیں سکتے۔ پچھلے سال ایک شادی پر گئے ہمارا اپنا ساتھی، بارات آئی، یقین کریں کہ اس قدر بے حیائی، اور جو لوگ ساتھ تھے وہ شراب پیے ہوئے، بدبو اور ان لوگوں کے نشے میں چلتے ہوئے حالات۔ کیوں دیتے ہو ایسے لوگوں کو اپنی بہنیں؟ جو مرد اپنی شادی پر
اپنے یاروں کے ساتھ مل کر شرابیں پی کر آتا ہے، وہ تیری بہن کا کیا حق ادا کرے گا؟ تیری دینداری کس کام کی؟ میں اٹھ کے باہر آ گیا، امیر صاحب بھی ساتھ تھے، اتنی ذلت یار، پھر جناب کبھی وہاں کبھی وہاں، کبھی کانوں میں آتے، عذاب بنا ہوا ہے، اب نہ آنے کے قابل نہ جانے کے قابل۔ ہم لوگ رشتے کرنے کے اندر بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، دین کو بنیاد نہیں بناتے۔ اللہ رب العزت ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت کرے۔ جب نیک خامد اپنی بیٹی بہن کے لیے ڈھونڈو گے، انشاءاللہ اس کی اولاد بھی نیک ہوگی، نمازی ہوگی، گھر کا ماحول اچھا ہوگا۔ اور جب شرابی تیری ماں بہن کو لے کر جائے گا، بہن کو بیٹی کو لے کر جائے گا، تو میرے محترم بھائی پھر آگے سے کیا نکلے گا؟ طلاقیں ہوں گی، ذلت ہوگی۔ وہ اگر کوئی بیچاری نماز پڑھتی ہے، وہ اسے بھی چھڑا دے گا، اسے بھی گمراہ کرے گا۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ رشتے کرنے میں احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، صرف برادری کو نہ دیکھیں، دین دیکھیں، دین، اس کا تقوی، اس کی نیکی، اس کی اچھائی دیکھیں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ پھر خیر کے معاملے فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق شادیاں، سنت کے مطابق ولیمہ، رشتے ڈھونڈنے میں خیر اور دین کو اپنے لیے ترجیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، باقی ساری چیزیں دوسرے تیسرے نمبر پر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام علیہ اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، سورہ انفال میں اللہ رب العالمین کا پاک فرمان ہے، مسلمانوں کو، مسلمانوں کے حکمرانوں کو، مسلمانوں کی فوجوں کو، مسلمانوں کے مجاہدین کو اللہ نے حکم دیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ فرمایا اے لوگو، اے مسلمانوں، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اپنے اسلحہ کو تیار رکھو، تاکہ تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو بھگا سکو، اور اپنے گھوڑوں کی لگامیں کس کے رکھا کرو، سستی کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ الحمدللہ ملک عزیز پاکستان جو اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور میں پریکٹیکلی دنیا کے گلف کے دیگر ملکوں کو گھومنے کے بعد آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مسلمانوں کے لیے جو دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں۔ اگر خود وہ بد عمل ہو اور دین پر عمل نہ کرنا چاہے تو پھر میرے بھائیوں اس کی اپنی غلطی ہے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت، اور اللہ رب العالمین نے جب 1998 کے اندر ہندوستان کے مقابلے میں آپ کو زیادہ ایٹمی حملے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ الحمدللہ اس آیہ مبارکہ پر عمل تھا کہ آپ نے اپنی طاقت اور قوت کو تیار رکھا۔ آج کا یہ جو دور ہے، یہ میرے بھائیوں دست بدست لڑائی کا دور نہیں ہے۔ اگر آج کے دور میں جنگیں ہوں تو ملک پھر بن ہی نہیں سکتے 200 سال۔ یہ طاقت اور قوت اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنے لیے ڈیٹرنس بنانے کا دور ہے، کہ آپ کے پاس ایسی قوت ہو کہ آپ کا دشمن آپ پر حملہ کرنے سے باز رہے، اور اگر حملہ کرے تو پھر آپ اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں۔ آپ نے فلسطین غزہ میں ابھی دیکھا 300-400 کے قریب مسلمانوں کا قتل عام، چھوٹے بچے تک شہید ہوئے، دنیا کا کوئی چینل ان کے حق میں نہیں بولا، سارے خاموش۔ تہذیبیں، ثقافتیں، سیولائزیشنز خاموش، کیونکہ وہ مسلمان تھے، مارنے والا یہودی تھا۔ طاقت اور قوت نہیں تھی، عربوں نے جہاد کو چھوڑا، طاقت اور قوت کے حصول کو چھوڑا،
میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ سارا مکہ کے اندر جتنے قریشی تھے نا، قریش کے آگے قبائل یا مکہ کے جتنے رہنے والے لوگ تھے، یہ سارے بنو اسماعیل تھے۔ یہ کون تھے؟ بنو اسماعیل، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ یہ جو فلسطین کے شام، اسے شام کہتے ہیں بیسیکلی، یہ فلسطین، اردن، اس علاقے میں یہ سارے تھے بنو اسرائیل۔ اچھا، اسرائیل جو نام ہے نا، یہ بنیادی طور پر یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل علیہ السلام۔ اسرائیل کا لغوی مطلب بنتا ہے عبداللہ، اس لیے اسرائیل کیونکہ انہوں نے اب نام رکھ لیا تو ہم یہ کہتے ہیں، ورنہ بنیادی طور پر اسے کہنا چاہیے مقبوضہ فلسطین۔ کیا کہنا چاہیے؟ مقبوضہ فلسطین۔ جس طرح یہ ہمارے ساتھ مقبوضہ کشمیر ہے، اسی طرح یہ مقبوضہ فلسطین ہے۔ اسرائیل نام انہوں نے، اب بعض لوگوں کہتے ہیں اسرائیل کو گالیاں دیتے ہیں نا گالیاں، اور میرے بھائیوں تم لعنت بھیجنا چاہتے ہو تو یہود پر بھیجو جن پر اللہ نے بھیجی۔ اسرائیل کو گالی نہ دو، نام کو، نام کی حد تک کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرائیل علیہ السلام ان کا بالکل نام ہی یہ تھا۔ اچھا، بنو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد، اس لیے لعنت بھیجنی ہے تو یہود پر، اور اس کا اصل نام ہے مقبوضہ فلسطین۔ یہ سارا فلسطین کا علاقہ ہے، یہ تو انہوں نے ابھی چند سال پہلے اس کا نام اسرائیل رکھ دی۔ تو میرے بھائیوں، پاکستان کو اللہ نے طاقت دی، قوت دی، ہتھیار دیے، اسلحہ دیا، غوری دیا، غزنوی دیا، ٹیپو دیا، میرے بھائیوں دیگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی، جس وجہ سے ہندوستان ہمارے سے 7 گنا بڑا ملک۔ اب ہمارے جو فارن ریزروز ہیں نا ڈالر، وہ ہے 23 ارب ڈالر۔ پورے ملک کا جو خزانہ ہے وہ کتنا ہے؟ 23 ارب ڈالر، اور ہندوستان کے فارن ریزرو ہیں 400 ارب ڈالر۔ ہم 25 کروڑ، وہ 1.25 ارب، 25 لاکھ سے زائد ان کی فوج ہے۔ ان کا ایک صوبہ یو پی، اتر پردیش، وہ پاکستان سے 1.5 گنا ہے۔ اتنا بڑا ملک ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، جب 2 سال پہلے ان کے 2 طیارے آئے تھے تو میرے محترم بھائیوں، اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود مار پڑی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ طاقتور تھے، آپ پروفیشنل تھے، آپ نے فوجی صلاحیت حاصل کی ہوئی تھی، آپ کے شاہ سوار اچھے تھے، آپ نے بڑے دشمن کو منہ کی ماری۔ اگر آپ برما کی طرح، فلسطین کی طرح یا کشمیریوں کی طرح بالکل اسلحہ سے لیس نہ ہوتے تو آپ کا حشر کیا ہونا تھا؟ آج ہم نے ایسے جمعہ پڑھا رہا ہونا تھا یہاں، ہم نے ایک چھوٹا سا غلام، ہندوؤں نے باہر تلواریں لے کر کھڑے ہونا تھا، اوے تو نے گائے ذبح کی، اتارو اس کی گردن۔ ذلتیں، پستیاں، آپ کے محلوں کو وہ آگے لگاتے، عورتوں کو ذلیل کرتے۔ تو پھر وہ بندہ جو یہ کہے کہ جناب یہ بھی کوئی ملک ہے، یہ ایٹمی اسلحہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ میزائل بنائے ہوئے ہیں، فلانا دھماکہ، آپ نے سنی ہے لوگوں کی باتیں، یہ سارے ہیں ناشکرے۔ میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو ڈبے میں بند کر کے 1 ہفتے کے لیے ذرا انڈیا بھیجو، ذرا اسے غزہ میں بھیجو، اسے برما میں بھیجو، 1 ہفتے کے بعد واپس آ کر وہ سجدہ کرے گا زمین پر، یا اللہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے۔ سارے کہو الحمدللہ۔ اللہ کے بندو، جو قومیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہیں، اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور نعمتیں دوں گا۔ ہم نے کفر نہیں کرنا، ناشکری نہیں کرنی۔ الحمدللہ ہمارا ایٹمی اسلحہ، اب دیکھو نا، امریکہ آیا تھا 90 ملک لے کر، ابھی اس نے 3-4 جولائی کے اینڈ تک دفع ہو جانا ہے یہاں سے۔ پاکستان اس کا ہدف تھا۔ مجھے یہ بتائیں 2001 سے لے کر اب پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط ہے کہ کمزور ہے؟ مضبوط ہے۔
सुपर ताकतें यहां से जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया का मैं सुन रहा था, चौथे महल्ले देखो, अपनी फौजें यहां से लेकर गया, अपना सफारत खाना भी बंद कर दिया। इंशाअल्लाह तुम्हारा सारा नाटका बंद होगा, अभी तो वक्त ही नहीं है। सारा नाटका इनका बंद होगा जो अल्लाह के दीन के दुश्मन है। और इंशाअल्लाह इन इलाकों के अंदर इस्लाम ने ही गालिब आना है। खुरासान के लश्करों का जिक्र तो मेरे नबी ने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया स्याह झंडे लेकर, खुरासान का इलाका है सारा अफगानिस्तान, ये ईरान, ये सारा, स्याह झंडे लेकर मुसलमानों के लश्कर खुरासान से निकलेंगे और पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन को गालिब करेंगे। ये सारे ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलने वाले लश्करों में अक्सरियत इन इलाकों की होगी। ये जा रहे हैं, पाकिस्तान फिर भी पहले से मजबूत। महमद डैम अल्हम्दुलिल्लाह आपका अगले साल 2 साल में तामीर होने वाला है मुकम्मल। 1500 मेगावाट मुफ्त बिजली, दुनिया का बड़ा तरीन एयरपोर्ट गवादर का। ये सारी चीजें अब कोई ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। सारे निजाम अल्लाह ताला ने उलट के रख दिए, लेकिन अभी कुछ वक्त बाकी है। हमें सब्र के साथ खड़े रहना है, पाकिस्तान की कदर करनी है। ये एटमी असलहा मेरे मोहतरम भाइयों, ये वाकयातन ही हमने कोई खिलौने नहीं रखे हुए। अगर आपके पास ये ना होता तो ये जो सारे आए थे इनका असल हदफ तो आप थे। अच्छा, आपने अड्डे दिए पहले, अब मुल्क ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हम अड्डे नहीं देंगे, चलो नाच जो। हारे हुए शिकस्त खोरदा दुश्मन को अड्डे कौन देता है? अब अल्लाह ताला ने चाल उल्टी की, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये अपने मकर करते थे, अल्लाह ताला का अपना निज़ाम था। अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन निज़ाम चलाने वाला है। अल्लाह ताला ने सारी काया को पलट के रख दिया। अब ये इंशाअल्लाह कभी वापस भी नहीं आ सकेंगे और इमारत इस्लामी अब पूरे शद्दोमद से फैलेगी। जब इमारत इस्लामी फैलेगी तो हिंदुस्तान का भी अब 2-2 हाथ होने वाले हैं। ये जड़ा मामा बने हैं ना, अब इसका भी इंशाअल्लाह ताला मेरे भाइयों अब्बा जी के जाने के बाद अब ये भी कश्मीर में अपना जुल्म इंशाअल्लाह जारी नहीं रख सकेगा। जुल्म के दिन थोड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान की कदर हमने करनी है, इस मुल्क की कदर करनी है, दुआ करनी है, या अल्लाह इसे अमन का, इस्लाम का गहवारा बना दे, इसे अमन का, इस्लाम का गहवारा बना दे और हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। अपनी फौज के साथ मिलकर डट कर खड़े रहो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको और हमें कभी नामुराद नहीं करेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको, उम्मत मुस्लिमा को इत्तिहाद और इत्तिफाक अता फरमाए और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।